لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ ترجمہ: اور ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور ہیہات وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے۔ آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کر دیا جائے گا اور ندا آئے گی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس بات پر اگر تدبر کریں تو سمجھ آئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پریشانیوں، مشکلوں، تکلیفوں سے گھبرا کر اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں سے نجات پا گیا، لیکن ایسا نہیں۔ آخرت کے اندر اس کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پھر تمام اعمال جو اس نے کیے ان کا جواب دینا ہے، اور وہاں پر سب کے سامنے موت کو ایک طبعی شکل کے اندر یعنی ایک مینڈھے کی شکل کے اندر پیش کیا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور سب لوگ جان لیں گے کہ اب کسی کو موت نہیں آنے والی۔ سو جو لوگ راحتوں میں ہیں، جنتوں میں ہیں، وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور جو لوگ آگ کے عذاب میں ہیں وہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے۔ اور یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے اور نہایت بری خبر ہوگی جہنمیوں کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ اب عذاب سے موت بھی نہیں بچا سکتی۔ اس وقت کافر بالکل نا امید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس وقت انہیں یقین نہیں آتا کہ ایسا دن آنے والا ہے اور وہ غفلت کے نشے میں مخمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنا نفع نقصان کو سمجھتے، اور اس دن پچھتانے اور حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایک نہایت اہم مضمون یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان یا کوئی اور مخلوق کسی شے کی مالک نہیں، حقیقی مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال و متاع ہمارے پاس ہے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، کسی اور کے پاس تھی، لیکن وہاں سے ہم تک پہنچی، پھر ہم سے دوسرے لوگوں کو، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آخری جو مالک ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کسی کی ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی، اور وہی بلا واسطہ حاکم اور متصرف علی الاطلاق ہوگا۔ جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے سب اللہ ہی کا ہے اور وہی وارث ہے۔ ملک اور ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔